قرآن کریم کی حفاظت کا ایک ذریعہ امت کے لیے، امت کے درمیان میں ان مدارس کا قیام اور ان مکاتب کا قیام، آج لوگوں کے درمیان میں یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کچھ لوگوں نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدارس والے بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، بہت خراب آدمی ہوتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ آتی ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے، اپنے بچوں کو ہم عالم بنائیں گے، تو پھر ہم اپنے بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مدرسے نے دنیا والوں کو کیا دیا ہے، تو ان کے سامنے یہ بات ہمیں صاف طور پر یہ کہہ دینا ہمارے لیے ضروری ہے کہ مدرسے نے دنیا والوں کو ہر وہ چیز دی ہے جو دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ ایک مسجد بنائیں گے تو مسجد چونکہ عمارت کا نام نہیں ہوتا، مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس جگہ کا نام مسجد ہے۔ وہ چھپر میں بھی ہو سکتی ہے، وہ کھلے آسمان کے نیچے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی خاص عمارت کا انتظام کیا جائے، بلکہ مسجد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہو، اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، جب ایک مسجد بنائی جائے گی تو اس میں سب سے پہلے جماعت کا انتظام کیا جائے گا، اور اس جماعت کے انتظام کے لیے کوئی یونیورسٹی کا یا کالج کا کوئی آدمی فارغ التحصیل نہیں آئے گا، بلکہ اگر ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے تو مدرسے کے طالب علم کو پکڑنا پڑے گا۔ ہماری نماز پڑھانے کے لیے مدرسے کا طالب علم چاہیے۔ ہمارے فرضوں کی کمی کو پورا اگر کرے گا تو وہ مدرسے کا پڑھا ہوا آدمی کر سکتا ہے۔ کسی اسکول یا کالج کا آدمی اور فارغ التحصیل آدمی اور ڈگری والا آدمی آپ کو نماز نہیں پڑھا سکتا، آپ کی مسجد میں امامت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کا آدمی امامت کرا سکتا ہے تو اس کے پیچھے دیکھنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں یہ مدرسے کا طالب علم۔ اب دنیا والے کہتے ہیں کہ مدرسے والے نے دنیا کو کیا دیا ہے۔ ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اس انتقال میں انسان کو نہلانا، کفنانا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، دفنانا، ان سب میں ایک چیز ہوتی ہے نماز جنازہ۔ جب اس کی نماز جنازہ کا نمبر آتا ہے تو بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ اس کا سگا بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا، اور اس چیز کا ہم سے زیادہ تجربہ آپ لوگوں کو ہے۔ آپ نے بہت سارے بچوں کو یہ دیکھا ہوگا کہ باپ کا جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا بیٹا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یا تو اس کے کپڑے خراب ہیں، یا پھر اس کو نماز جنازہ نہیں آتی، ہو سکتا ہے کوئی بھی وجہ ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ دنیا والے جو کہتے ہیں کہ مدرسے والے نے دنیا کو کیا دیا ہے، مدرسے والے نے دنیا کو یہ دیا ہے کہ اگر آپ کا جنازہ آپ کے یہاں رکھا ہوا ہے اور کوئی نماز پڑھانے والا آپ کے خاندان میں نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار میں نہیں ہے، تو پھر آپ کو مدرسے والوں کو بلانا پڑے گا۔ مدرسہ والا مدرسے میں پڑھا لکھا آدمی آپ کی نماز جنازہ پڑھائے گا۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ضرورتیں آپ کو مسئلے مسائل کون بتاتا ہے؟ ظاہر ہے کالج میں اور اسکولوں میں پڑھنے والا بچہ مسئلے مسائل تو نہیں بتائے گا۔ نماز کے مسائل کے متعلق اسکول میں پڑھنے والا بچہ نہیں بتا سکتا، اس کے لیے بھی آپ کو اپنے دینی مسائل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مدرسے والوں کے پاس جانا پڑے گا۔ تو آج دنیا جو کہتی ہے کہ مدرسے والوں نے دنیا کو کیا دیا ہے، ہم پوچھتے ہیں کہ مدرسے والوں نے دنیا کو کیا نہیں دیا؟ ہر چیز، ہر دینی ضرورت جو انسان کو پڑ سکتی ہے، وہ مدرسے والوں نے دنیا والوں کی ضرورت کو پورا کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے والے بڑے غصے والے ہوتے ہیں، بڑے شدت پسند ہوتے ہیں، اور ذرا سی بات پر اختلاف، ذرا سی بات پر اس طرح غصے میں آ جاتے ہیں، ریئیکٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ مدرسے والا، مدرسے کا پڑھا لکھا آدمی ظاہری اعتبار سے غصے میں ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اندرونی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اس کو کبھی غصہ کرنے پر آمادہ نہیں کرتی۔ آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا ایک امام مسجد کے اندر امامت کرنے والا ہے اور اس کے محلے کے اندر کسی ایسے آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے
کہ جس کی کبھی نہ کبھی امام سے کچھ نہ کچھ کھٹپٹ ہوئی ہو، کسی نہ کسی بات پر اختلاف ہوا ہو، اور خدا نہ خواستہ اگر اس کا انتقال ہو جائے، اور جس امام کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی ہے، جس امام کے ساتھ اس کی مباحثہ ہے، کچھ نہ کچھ ہوا ہے، اور اس امام سے کہا جائے کہ آپ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کی نماز جنازہ کا اعلان کر دیں۔ آپ نے کسی امام کو دیکھا ہے منع کرتے ہوئے کہ میں نہیں اس کے نماز جنازہ کا اعلان کروں گا؟ نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، لڑائی جھگڑا اپنی جگہ ہے، مگر ایک امام کو مدرسے میں پڑھے لکھے آدمی کو سکھایا جاتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کو تھوڑی بہت دیر کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ امام سے کہا کہ فلاں آدمی کا انتقال ہوا ہے، آپ جنازے کا اعلان کر دیں تو اس امام نے جواب میں کہا کہ میں اعلان نہیں کروں گا اس لیے کہ میرے ساتھ لڑا تھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہی امام جس امام کے ساتھ کہیں نہ کہیں مباحثہ ہوئی ہے، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ مفتی صاحب یا امام صاحب نماز جنازہ پڑھائیے، کبھی آپ سے نہیں کہا ہوگا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا اس لیے کہ میرے ساتھ لڑائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اختلاف اپنی جگہ ہوتے ہیں، اور ہر کسی آدمی میں ہو سکتا ہے، امام اور مقتدی میں ہو سکتا ہے، باپ اور بیٹے میں ہو سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر رشتہ جو ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں اختلاف ہوتا ہے۔ ماں بہن کے رشتے میں اور ماں بیٹی کے رشتے میں اختلاف ہوتا ہے، اور بھائی بھائی کے رشتے میں اختلاف ہوتا ہے، باپ بیٹے کے رشتے میں اختلاف ہوتا ہے، میاں بیوی کے رشتے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایسا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے کہ جس میں ذرہ برابر اختلاف نہ ہو۔ لیکن آپ دیکھیں مدرسے کے اندر پڑھا لکھا آدمی ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے وہ آپ کی نماز جنازہ کا اعلان بھی کرے گا، وہ آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، اور آپ کے ساتھ دفن میں بھی جائے گا، آپ کے ساتھ ہر چیز کے اندر وہ شریک رہے گا۔ اور اگر ایک طرف آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو کیا ہوتا ہے؟ آج ہم نے دیکھا ہے کہ جنازے میں بھی لوگ پارٹی کے حساب سے جاتے ہیں، اور جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے اور گھر پر جنازہ رکھا ہوا ہے، اور پتہ لگتا ہے کہ صرف اسی کی پارٹی کا آدمی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، دوسری پارٹی کا کوئی آدمی نہیں۔ مدرسے کا پڑھا لکھا آدمی کبھی اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا۔ آج دنیا والوں کے سارے اعتراض کی مدرسے والوں نے دنیا کو کیا دیا ہے، اور مدرسے والے دنیا کے سامنے بڑی شدت اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، وقتی طور پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر مدرسے کا پڑھا لکھا آدمی اپنے اندر اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ کوئی امام اپنے دل کے اندر کسی کی طرف سے کوئی رنجش نہیں رکھتا۔ اگر امام کے دل کے اندر مقتدی کی طرف سے رنجش ہوگی تو پھر اس کو امامت کا حق نہیں۔ آج دنیا مدرسے والوں کو اور ہمارے دینی مدارس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے، ہمیں ان کا سب پتہ ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں 5 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز بیان فرمائی ہے کہ آپ اردو عالمن، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ عالم بن جاؤ، علم دین کو لوگوں کے درمیان میں پھیلانے والے بن جاؤ، علم دین کو لوگوں کے درمیان میں لوگوں کو سکھانے والے بن جاؤ۔ اگر آپ یہ نہیں بن سکتے، آپ عالم نہیں ہیں، آپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو دین کی دعوت زیادہ نہیں دے سکتے، تو پھر او متعلمن، آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ علم کو سیکھنے والے بن جاؤ۔ آپ لوگوں کو نہیں سکھا سکتے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، او مستمعان، پھر تیسری چیز یہ ہے کہ آپ علم والوں کی باتوں کو سننے والے بن جاؤ۔ اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ علم والوں سے اور مدارس والوں سے، مراکز والوں سے، مکاتب والوں سے، اور دعوت و تبلیغ اور دیگر دین کا کام کرنے والوں سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ یہ 4 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ ان 4 قسموں میں سے جو بھی ہو سکے آپ بن جاؤ، سب چلے گا۔ وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ، ایک کام کرنا ہے، بس 5ویں قسم کا مت بننا، ورنہ اگر آپ 5ویں قسم کے بنو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ 5ویں قسم میں سے مت بننا،
اس کے بارے میں فرمایا کہ علم والوں سے اور اہل علم حضرات سے اور مدارس والوں سے اور کسی بھی طریقے سے دین کا کام کرنے والوں سے آپ ان کی طرف سے دل میں بغض مت رکھنا، دل میں کینہ مت رکھنا، دل میں حسد مت رکھنا۔ اگر علم والوں کی طرف سے، اگر مدارس والوں کی طرف سے، مساجد والوں کی طرف سے، مراکز والوں کی طرف سے اور کوئی بھی دین کا کام کرنے والوں کی طرف سے آپ کے دل کے اندر کینہ ہوگا تو آپ کی ہلاکت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر ہم اس حدیث کو سامنے رکھ کر اگر ہم غور کریں گے اپنے آپ میں تو بسا اوقات سمجھ میں آتا ہے کہ ہم پانچویں قسم میں سے ہیں، اس لیے کہ عالم ہم ہیں نہیں، علم لوگوں کو سکھاتے نہیں، خود سیکھتے نہیں، اور دین کی بات کو سننا ہم نہیں چاہتے، اور محبت ہم لوگوں سے رکھتے نہیں، تو پھر پانچویں قسم ہی بچی۔ پانچویں قسم ہی تو بچی بھائی، محبت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے اور ہم لوگوں دین کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، تو پھر پانچویں قسم بچتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس چیز یہ پانچویں قسم اختیار نہیں کرنی، ہمیں مدارس والوں سے، مساجد والوں سے اور جو بھی دین کے اعتبار سے جو بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے بن جائیں، ان کی بات سننے والے بن جائیں، اور ہم ان کی دین کے تعلق سے ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے بن جائیں۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہمارے نقصان کی بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔